اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی دن کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، اپنی مرضی سے، اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتے ہیں۔ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت ہو جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر فرض روزے کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! ذرا آنکھیں بند کر کے چشم تصور سے اس وقت کا نظارہ کیجئے اور دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لاکھوں اور کروڑوں نہیں، اربوں اور خربوں انسان، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اربوں اور خربوں میں ہوگی، وہ لوگ سب کے سب جمع ہیں اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ روزہ دار اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص اعزاز رکھا ہے۔ کیا اعزاز رکھا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ہے الریان۔ اللہ نے اس دروازے کو خاص کیا ہے روزہ داروں کے لیے، ان کے لیے خاص پروٹوکول ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاص شخصیت کو کہیں بلایا جائے تو اس کے استقبال کے لیے خصوصی محرابیں تیار کی جاتی ہیں، خصوصی گیٹ بنائے جاتے ہیں، خصوصی دروازے لگائے جاتے ہیں، اور اس مہمان کی خوش آمد کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے پیغامات اسے دیے جاتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، سلامتی اور دعائیہ کلمات کے ساتھ جو ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ روزہ داروں کا استقبال کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جو جنتیوں کا میزبان ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اس رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے تمہیں یہ پروٹوکول مل رہا ہے کہ تمہارے لیے خاص دروازہ جنت میں متعین کیا گیا ہے۔ آؤ روزہ دارو، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور اس دروازے سے روزہ داروں کے داخل ہونے کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز ان کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ خصوصیت روزہ داروں کے لیے کیوں ہے؟ نمازیوں اور حاجیوں کے لیے بھی بے شک جنت کے بڑے بلند درجات ہیں، لیکن یہ اعزاز ان کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ کہ روزہ ایک خاص عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر متعین کر دیا ہر نیک عمل کا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اور قرآن میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا نیت کے اندر خلوص ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو تمام نیکیوں کے لیے اللہ نے بیان کر دیا، لیکن فرمایا کہ الا الصوم، روزہ اس قاعدے کلیہ سے مستثنا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں اجزی کی جگہ اجزا بھی ہے جو پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور اجزا کے معنی ہوں گے میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ جزا کے طور پر خود مل جائے گا روزہ دار کو۔ اللہ اکبر! تو یہ خصوصی جزا جو روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، حالانکہ ساری عبادات تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے کے اندر ریاکاری، شہرت، ناموری، دکھلاوا نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ روزہ دار کو معلوم ہے یا رب کو معلوم ہے جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ خصوصیت روزے کے علاوہ کسی اور عبادت میں۔ نماز کے لیے حکم ہے کہ باجماعت سارے مل کر پڑھو، حج تو ایک لاکھوں کے اجتماع کے اندر ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی کم از کم جس کو آپ دیتے ہیں اس کو تو علم ہوتا ہی ہے، اور اجتماعی زکوٰۃ کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک آدمی بظاہر روزے کی حالت میں ہو، لیکن اگر اس نے چھپ کر کچھ کھا پی لیا ہے تو کسی کو علم نہیں، لیکن اللہ کو علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نفلی روزے کی جزا بھی بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نفلی روزہ ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، نفلی ایام کے جو روزے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی ہٹ کر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی دن کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، اپنی مرضی سے،
اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتے ہیں. اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت ہو جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو پھر فرض روزے کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ تمام خواہشات نفس سے انسان کو روک دیتا ہے. تو محترم بھائیو اور بہنوں، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. یہ خواہشات سے بچاتا ہے، نفس کی ترغیبات سے بچاتا ہے، شیطان کی اکساہٹ سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ذریعہ، بشرطے کہ اس ڈھال کے اندر سوراخ نہ ہو جائیں. جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، برائیوں سے اس ڈھال کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں تو روزہ ناکارہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو قیامت کے دن یہ اعزاز حاصل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ